ملک کی معیشت کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل ملز مجبور ہو گئی ہیں کہ امریکہ سے براہ راست قرضہ مانگیں. جی ہاں جی، انہوں نے امریکہ کو خط لکھا ہے، ڈالر مانگے ہیں. کیوں خط لکھا ہے، کیوں ڈالر مانگے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کشمیر کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. کیا بیان دیا ہے، کیا رد عمل آیا ہے، وہ بھی میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پاکستان کے اندر جو ملز ہیں ان کی ایک ایسوسی ایشن ہے جسے ایپٹما کہتے ہیں، اور یہ جو ایبریویشن ہے دا آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن، ایپٹما اس کی ایبریویشن ہے، اس کا چھوٹا ورڈ ہے. ایپٹما نے اب امریکہ کو خط لکھا ہے، امریکی ایمبیسی کو خط لکھا ہے کہ جناب ہمیں 2 ارب ڈالر قرضہ دیا جائے. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مذاق کر رہا ہوں. جناب یہ میں مذاق نہیں کر رہا. اس وقت ہماری معیشت کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے وہ ٹیکسٹائل ملز جو دنیا بھر میں پاکستان کا مال ایکسپورٹ کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالر آتا ہے، اب ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ کچھ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، مال نہیں خرید پا رہے، ان کی ایلسیز نہیں کھل رہی، اور انہوں نے امریکی ایمبیسی کو خط لکھا ہے کہ جناب نرم شرائط کے اوپر ہماری حکومت کو 2 ارب ڈالر دے دیں تاکہ ہماری ایلسیز کھلیں. اب یہ ماجرا کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے فیصل آباد کے اندر ایک ایکسپورٹر سے بات کی، وہاں کی ایک کاروباری شخصیت سے بات کی، اور اس کے علاوہ گزشتہ روز بھی 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ جو سپننگ ملز ہیں، سپننگ ملز وہ ہوتی ہیں جہاں پہ دھاگا بنتا ہے، جہاں پہ کاٹن آتی ہے اور وہ سپن کر کے دھاگا بناتے ہیں. میں یہ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کی تقریباً 50% جو ان کے ہیں وہ ویسی بند ہو چکی ہیں. اور اپنے خط میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، خط کے اندر انہوں نے جو امریکہ کو لکھا ہے وہ خط پڑھ کے مجھے ایک تو ان کے اوپر ترس آ رہا تھا، ٹیکسٹائل ملز والوں کے اوپر جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی ملز لگائی تھیں، اور خان صاحب کے دور میں بہت ساری نئی یونٹس لگی تھیں، اس لیے کہ اس وقت ایکسپورٹس اتنی زیادہ بڑھ چکی تھیں کہ فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتا تھا. ابھی کیا سچویشن ہے، انہوں نے امریکہ کو جو خط لکھ کے بتایا وہ بھی میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، لیکن وہ جو 50% اس طرح کی ملز ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے ہی بند ہو چکی ہیں. اچھا، اب یہ کاٹن امپورٹ کرتے ہیں. اب سیلاب کی وجہ سے کافی پاکستان میں کاٹن خراب بھی ہوئی، تو کاٹن جب امپورٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ایل سی کھولنی پڑتی ہے، ڈالر دینے پڑتے ہیں، ڈالر دے کے آپ کاٹن خریدتے ہیں. اب حکومت کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے، ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں، اور یان وہ جو کاٹن ہے وہ آ نہیں رہی ہے پاکستان کے اندر. جب کاٹن آئے گی نہیں تو پھر اس کی شارٹیج ہوگی، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں. اور اس وقت مجھے بتایا گیا کہ جو 100 پاؤنڈ کا بیگ ہوتا ہے کاٹن کا، وہ 3 سے 4 ہزار روپیہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ 2 ہفتوں میں، جس سے ایکسپورٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا. اس لیے کہ یہ ایک بڑا جسے کہا جاتا ہے کہ اب نارمل اضافہ ہے کہ آپ 2 ہفتوں کے اندر ایک بیگ کی قیمت میں 3 سے 4 ہزار روپیہ اضافہ ہو جائے، کیونکہ اس سے جو مال تیار ہوگا وہ مال پھر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر آپ کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اینی وے مال تو تب تیار ہوگا نا جب پہلے ایل سی کھلیں گی اور کاٹن آئے گی. اس وقت حالت یہ ہے کہ ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں، کاٹن آ نہیں رہی، کاٹن مختلف جگہوں سے منگوائی جاتی ہے، امریکہ سے بھی منگوائی جاتی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ جناب امریکہ ہمیں کوئی خیرات میں کاٹن دے دے یار، ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. پیسے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم بغیر پیسوں کے کچھ کاٹن دے دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں، روپیہ جو کما رہے ہیں، پر اس روپے کو جب آپ ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں، حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جنیوا سے ہمیں 10 ارب ڈالر آ گیا. اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. پر اینی وے کاٹن آ نہیں رہی. اب کاٹن مختلف جگہوں سے آتی ہے، امریکہ سے بھی آتی ہے، دیگر جگہوں سے بھی آتی ہے، انڈیا سے بھی منگوائی جا سکتی ہے. اگر سب سے سستی کاٹن منگوانی ہے تو وہ انڈیا سے واگا بارڈر کے ذریعے 24 گھنٹے کے اندر آ سکتی ہے. لیکن انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اگلی سٹوری پہ میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے ایک بیان دیا ہے، کشمیر کا بھی اس میں ذکر ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ وہ جو دھاگا بنانے والی سپننگ ملز ہیں ان کو کاٹن نہیں مل رہی ہے، ان کا مال باہر سے امپورٹ نہیں ہو رہا اور ڈالرز نہیں ہے ان کے پاس. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ
एक्सपोर्ट्स में भी बहुत हद तक कमी हुई है। उसके ऊपर मैं आता हूं, जो कमर्शियल डाइंग वगैरह है वहां पे, जो वहां से माल एक्सपोर्ट होता है, कोई भी शख्स कोई भी माल तैयार करता है, वो मुख्तलिफ जगहों पे डाई वगैरह भी होता है, कमर्शियल डाइंग उसको कहते हैं, कि जाता है केमिकल्स लगा के, रंग शंग लगा के, जिस तरह एक पेंट बनी है मिसाल के तौर पे, उसको काले रंग का डाई किया। ये मैं ऐसे आपको मिसाल दे रहा हूं। अब वो जो कमर्शियल डाइंग है उसकी क्या सिचुएशन है, एक्सपोर्ट्स की वजह से वो कितनी कम हुई है, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। पर ये जो खत लिखा गया है वो मैं जरा पढ़ के आपको थोड़ा सा सुनाता हूं। ये देखें, ये तजर्बाकारों की हुकूमत के अंदर हमारे वो मोअज़्ज़िज़ ताजर जो पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला लेके आते हैं, जिनको हमें सर आंखों पे बैठाना चाहिए, इसलिए कि उनके डॉलर्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। अब वो खत लिख रहे हैं अमेरिका को, क्या उनको ये खत लिखते हुए शर्म महसूस नहीं होगी? खुददार लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, और जो है वो, पर फिर भी वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने अमेरिका को जो खत लिखा, उस खत में वो क्या लिखते हैं? Unfortunately, the import of cotton has been severely restricted in the country. Banks are not opening LCs, letter of credit, or retiring cotton imports through CAD. The industry is running out of cotton stocks, and as a consequence, our mills have either shut down or will shut down in the very near future if decisive and urgent action is not taken. The letter read. ठीक है, ये लेटर के अंदर लिखा हुआ है। उसके साथ साथ और वो क्या लिखते हैं? At present, banks are only willing to entertain very small and limited LC. जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, बुनियादी तौर पे जो डॉलर्स हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी तादाद में, जनाब वो इसी तरह है कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, बिल्कुल थोड़े थोड़े डॉलर वो दे रहे हैं, विच आर डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स। ठीक है, एलसीज फॉर कंपनीज विच आर डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स। ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा बहुत खोला जा रहा है। दिस एक्सक्लूड्स 80% ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री एंड इग्नोर्स द फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। अब वो ये कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री है उसको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि ये जो चीजें नहीं खुल रही हैं इनकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। सिर्फ लिमिटेड तादाद में डॉलर दिया जा रहा है, और अगर ये कुछ ना किया गया तो इससे लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। जो बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता हैं, पहले भी आपको बताया था कि इस तरह की एक चीज आई थी कि लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जो वाबस्ता हैं उनके रोजगार के ऊपर असर पड़ा है। एनीवे, ये सिचुएशन है जनाब इस वक्त कि कॉटन मंगवाने के लिए हमारे एक्सपोर्टर्स के पास जो माल आता है वो आता है इन मिल्स से, वो मिल्स से माल कॉटन तैयार होती है, धागा बनता है, आगे दीगर माल तैयार होता है, वो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो सब कुछ इस वक्त एक तरह से दांव पे लगा हुआ है, और उसकी पहले ही उसमें 50% कमी आ चुकी है। उसके साथ साथ जो लोग माल एक्सपोर्ट करते हैं उनके एक्सपोर्ट में भी 30 से 40% जो है वो कमी आई है। उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कमर्शियल डाइंग से, कि जो माल तैयार होता है उसको डाई वगैरह कराया जाता है, उस हवाले से बताया गया कि कमर्शियल डाइंग में भी बहुत ज्यादा कमी आई है, 30 से 40% जो कमी आ चुकी है। और जो केमिकल्स वगैरह इंपोर्ट होते हैं इसमें, अब ये जो डाइंग है, ये जो इंडस्ट्री है, एक कॉटन आप इसकी इंपोर्ट करने की जरूरत है, उसके लिए डॉलर्स नहीं है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स, रंग्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनके कंटेनर भी फंसे हुए हैं, उनकी एलसीज भी नहीं खुल रही हैं। ये आज मेरी बात हुई है, ये मैं कोई कल की, परसों की, पिछले हफ्ते की बात नहीं बता रहा, मैं आज की बात आपको बता रहा हूं जो मेरी फैसलाबाद में हुई है। तो ये सिचुएशन करती है जनाब हमारे तजर्बाकारों की इस हुकूमत ने। और वो जो अनाड़ी के दौर में जितनी इंडस्ट्री लगी, आप जाके पूछ लें, फैसलाबाद का दौरा कर लें, किसी से भी पूछ लें कि कोरोना के दौर में भी वहां पे इंडस्ट्री लग रही थी, कोरोना के दौर में वहां पे आपको मजदूर नहीं मिलता था। जब ये सारे मिल के तजर्बाकार कह रहे थे बंद कर दो इंडस्ट्री को, बंद कर दो मिलों को, कोरोना फैल जाएगा, भाई रोटी भी तो देनी थी ना आवाम को। पर एनीवे, अगर इनकी बात मान लेते तो जो सिचुएशन अभी है, जो हालत इन्होंने अभी कर दी है, जो लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है, वो उस वक्त वो हालत हो जाती है अगर इनका मशवरा मान लेते। अच्छा, अब ये डॉलर जो है वो एलसीज खुल नहीं रही हैं, और डॉलर एप्टमा डायरेक्ट जो है अमेरिका को खत लिख रहा है कि यार खुदारा हमारी हुकूमत को डॉलर दे दो, हमारी तो मिलें बंद हो जाएंगी, 50% वैसे ही बंद हो गई हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत आपको क्या बता रही है कि जिनीवा गए हैं और इनकी बढ़के सुने कि जनाब 10 अरब डॉलर वहां से आ गया, 15 अरब डॉलर की अमेरिका ने सऊदी अरब ने कोई कह दिया, उसने ये कर दिया, तासुर ये दे रहे थे। और उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जहाज के अंदर डॉलर भर के लेके आ रहे हैं, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। $1 नहीं इनको मिला। अगर डॉलर मिला होता तो ये हालत होती कि एप्टमा अमेरिका की एम्बेसी को डायरेक्ट खत लिख रहा होता
کہ خدا را ان کو ڈالر دے دو, ہماری ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں. ان کو $1 نہیں دیا گیا. جو ڈالر آئے گا وہ بعد میں آئے گا, وہ پروجیکٹس کی صورت میں آئے گا, کچھ قرضوں کی صورت میں آئے گا, لیکن تاثر ایسے دیا گیا اور ادھر جا کے جتنا خرچہ ہوا دورے کے اوپر وہ ایک الگ بحث ہے. اب ہر جگہ پہ وفد لے کے پہنچ جاتے ہیں اور اب وہ UAE بھی گئے ہیں, اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. پر اینی وے سچویشن یہ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر کہ وہ جو ٹیکسٹائل ملز والے ہیں جو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتے تھے, پاکستان کے اندر ڈالر آتا تھا, آج وہ امریکہ کو خط لکھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. مطلب ان کا بھی قلم تو ایک دفعہ کانپا ہوگا کہ یار ہم کس مجبوری میں ہم یہ آگے ہیں کہ وہ جو خوددار بزنس مین ہیں وہ آج امریکہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ یار خدارا ہمارے ان کو کچھ دے دو تاکہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے, ہم ان کو پیسہ دیں پر یہ ہمیں ڈالر نہیں دے رہے. وہ ان کے بہاف کے اوپر اب وہ کام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تجربہ کاروں کی حکومت ہے اور ان کے عالمی سطح پہ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ایپٹما ڈائریکٹ امریکہ کو خط لکھ رہا ہے کہ خدارا ہماری ملک کی حکومت کی مدد کرو تاکہ ہمارے کاروبار چل سکیں. انہوں نے تو ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا. اینی وے دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم بھارت سے ہر چیز کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں. UAE اگر اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرے. PM asked UAE to facilitate talks on India held کشمیر سمیت بھارت سے سارے چیزوں کے اوپر ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے UAE سے کہا کہ وہ اس میں ہماری مدد بھی کریں. اب یہ جو بات ہے اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کشمیر کے اوپر بھارت واپسی اختیار نہیں کرتا, یعنی جو کشمیر کی اس نے آئینی حیثیت بدلی ہے, اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے, وہ جو اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا, اور وہاں پہ وہ جو دیے جا رہے ہیں لوگوں کو مقامی سطح کے اوپر ان کو ریزیڈنسی دی جا رہی ہے, باہر سے لا کے لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے, جب تک یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اگر بھارت سے بات چیت ہو تو ٹریڈ کھلے, جس طرح میں نے پچھلی سٹوری میں بھی ذکر کیا کہ ہمیں سستی کاٹن مل سکتی ہے, لیکن ایک اصولی موقف لیا ہوا ہے کشمیریوں کی وجہ سے. کشمیریوں کی وجہ سے ویسے بھی اگر بھارت سے فی الحال اگر ہم نے کاٹن لینی بھی ہو, سستی بھی ملے تو سستی بھی فرید میں تو نہیں ملے گی نا, یا ان کو کوئی آٹا دے کے تو ہم کاٹن نہیں خریدیں گے نا, اس کے لیے بھی ڈالر دینے پڑیں گے, ڈالر ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مودی صاحب آج کل ہماری حکومت کے بارے میں جو تقریریں کرتے ہیں کہ ایک ڈالر کے لیے ہمارے پاکستان کی کیا حالت ہو گئی ہے. اینی وے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, پر فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. شاکڈ آن دس اسٹیٹمنٹ آف شہباز شریف, وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا ان کی کہ کشمیر سمیت سارے معاملات پہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور UAE اس میں اپنا کردار ادا کرے. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہمیں صدمے میں, شوق میں ہیں. آور اسٹینڈ از مودی جنتا مسٹ ریورس کانسٹیٹیوشنل پوزیشن آف کشمیر ٹو اٹس اوریجنل. جو کانسٹیٹیوشنل چینجز کی ہیں, کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی ہے, مودی کی حکومت پہلے وہ تبدیل کرے, جب تک وہ تبدیل نہیں کرے گی ان سے کسی چیز کے اوپر بات نہیں ہوگی. یہ ہماری پوزیشن ہے. اونلی دین پاک ول نیگوشیٹ. بیگنگ فار ٹاکس از ناٹ پاک پالیسی. بھیک مانگنا مذاکرات کی پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. جو انہوں نے اس وقت کہا کہ جی ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. وی اسٹرانگلی ریجیکٹ دس اپروچ. شہباز شریف کین ناٹ بی الاؤڈ ٹو سیل کشمیر. ہم یہ جو شہباز شریف صاحب کی یہ اپروچ ہے اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کو ہم ایک طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان کی جو حکومت ہے, آگے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کشمیریوں کا سودا کریں, کشمیر کا سودا کریں اور کہیں کہ جناب ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم جو ہماری موقف ہے, جو پاکستان کا موقف ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, ان کے مطابق کہ جب تک کشمیر کے اوپر وہ ریورس نہیں کریں گے اپنی کانسٹیٹیوشنل چینجز, کشمیر کی اوریجنل پوزیشن بحال نہیں کریں گے, تب تک ہم ان سے کسی چیز کے اوپر بات نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں بھی اس طرح کی خبریں آئیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بات کرنا چاہتی تھی بھارت سے, مودی یہاں پہ آنا تھا, مودی نے یہ ہونا تھا, وہ ہونا تھا. عمران خان بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا, وہ تعلقات بہتر نہیں کرنے دے رہا تھا. وہ کیا وجہ تھی؟ کوئی عمران خان کا کوئی ذاتی ایشو تو نہیں تھا. ایشو یہ ہے کہ ہم سب کا, پاکستانیوں کا, کہ جو کشمیر کا ایشو ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ جو کشمیریوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں, کشمیر کا مسئلہ حل ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کی پوزیشن چینج کر دیں, باہر سے لوگوں کو لا کے وہاں پہ ان کو ریزیڈنسی بھی دی جا رہی ہو, لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہو, ڈیموگرافکس چینج کیے جا رہے ہوں کشمیر کے, اس کی آئینی حیثیت تبدیل کر دی ہو, اور ہم اس کے اوپر بات بھی چیت بھی کرتے رہیں.
تو پوزیشن یہ ہے پاکستان کی، یہ ہونی چاہیے فواد چودھری صاحب کے مطابق کہ جب تک کشمیر کے اوپر اپنے اقدامات کو ریورس نہیں کرے گی مودی سرکار، ان سے کسی چیز کے اوپر بات نہیں ہوگی. اور اب جو اس موقع پہ جو ان سے بات چیت کرنے کی جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ کشمیر کا سودا کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.